سب سے پہلے میں پورے پاکستان سے اپیل کروں گی کہ پوری دنیا میں جس طرح یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اسی طرح پاکستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے، اور تمام جو مسلمان ہیں یا کوئی بھی اس وقت دنیا میں کوئی بھی کمیونٹی ہے، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، انسانیت اس وقت پریشان ہے۔ اس وقت سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو دوسرے ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی تو شاید یہ ان کو سزا ہے، لیکن ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہم اس کو آزمائش کہتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اور یہ وبا جو ہے وہ پاکستان سے جلد از جلد ختم ہو جائے، کیونکہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ پورا جو ملک ہے اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور کاروبار بالکل ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ معیشت ہمارے ملک کی آلریڈی بہت زیادہ پہلے بھی بگڑی ہوئی تھی، اور اب تو لوگوں کے جو مالی حالات ہیں وہ بہت زیادہ کرائسس میں وہ لوگ جا رہے ہیں، لوگ اس وقت فرسٹریشن میں چلے گئے ہیں۔ لیکن میں سب کو یہی اپیل کروں گی کہ ہم سب کو مل کے اس وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو میں بہت ضروری بات ہے وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ نہ صرف اس وقت ہم ایک وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس سے گزر رہے ہیں، بلکہ اس وقت ہماری جو حکومت ہے، حکومت پاکستان، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک ایسے سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ 25 اپریل کو تو ایک رپورٹ نے آنا ہی آنا ہے، لیکن ہر طرف مافیا کس طریقے سے پھیلا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے جس وعدے پہ ووٹ حاصل کیے تھے، جو وعدہ لے کے وہ پرائم منسٹر بنے تھے کہ وہ ایک کڑا احتساب کریں گے، لیکن بدقسمتی سے وہ چاہتے ہوئے بھی کڑا احتساب نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے لیفٹ رائٹ نہ صرف مافیا بیٹھا ہوا ہے، بلکہ چاہے وہ اپوزیشن ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی بھی جو بزنس ٹائکون ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کی معیشت کو نہ صرف بلکہ انہوں نے اتنا اس ملک کو لوٹا ہے، اتنی انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے کہ اپنے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ غربت آج چیخ چیخ کے بول رہی ہے، کیونکہ جو لوگ ووٹ تو لیتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور آج میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایک کرٹیکل ٹائم سے گزر رہے ہیں۔ 25 تاریخ کو اس رپورٹ کے آنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ مسلسل جو ہم لوگ صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اگر دوبارہ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ صدارتی نظام کو نافذ کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان کو ایز اے پریزیڈنٹ ہم لوگ الیکٹ کریں، تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے 22 کروڑ عوام سے میں اپیل کروں گی کہ شاید 2018 میں الیکشن ہوئے تھے، شاید عمران خان کو اس وقت ان کی 22 سالہ سٹرگل کا بینیفٹ ملا تھا، لیکن آج جو انہوں نے 2 سال پاکستان میں انہوں نے محنت کی، دیکھیں ہم لوگ ان کو صادق اور امین اس لیے بھی کہتے ہیں کہ کم از کم وہ باقی پولیٹیشنز کی طرح نہیں تھے، جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا جتنی بھی اور حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی سیاست کی ہے، لیکن پاکستان میں واحد ہمارے لیڈر ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو غریب عوام کا سوچتے ہیں، تو یہ مافیا عمران خان کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہا، اور میرا خیال سے اگر صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں تو پوری 22 کروڑ عوام، چاہے وہ کسی بھی اس وقت مسلک سے تعلق رکھتی ہو، فرقے سے تعلق رکھتی ہو، یا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہو، دیکھیں ہم لوگوں نے اب متحد ہو کے اپنے ملک کا سوچنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم لوگوں نے اپنے اپنے لیڈرز کا سوچنا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا ہے، تو آج ہم سب کو مل کے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ صدارتی نظام آئے اور اس ملک میں جو کڑا احتساب ہے وہ ہونا چاہیے ضرور، انشاءاللہ۔